بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، فعل کی مطابقت فاعل کے ساتھ۔ آپ سبھی کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو تو وہ صحیح طرح سے نہ تو اردو لکھ سکتا ہے اور نہ صحیح طرح سے اردو بول سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے سمجھیں گے کہ یہ کس طرح سے اہم ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں۔ مطابقت کی پہلے ہم تعریف کر لیتے ہیں۔ مطابقت کے معنی ہے مطابق یا موافق کرنا۔ قواعد زبان کی روح سے فعل کی اپنے فاعل کے ساتھ، صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ اور علامت اضافت کی اپنے مضاف کے ساتھ نسبت کے بدلتے ہوئے اصولوں کو مطابقت کہتے ہیں۔ یہ تو مطابقت کی تعریف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قواعد زبان کی روح سے فاعل کے اپنے فعل کے ساتھ نسبت، صفت کا اپنے موصوف کے ساتھ نسبت، علامت اضافت کا اپنے مضاف کے ساتھ نسبت، یہ جس اصول پر بدلتے رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطابقت، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چند رولز ہے یہاں پر اس کو ڈسکس کریں گے کہ فعل کی مطابقت فاعل کے ساتھ کن کن اصولوں پر ہوتا ہے۔ دو جملے میں نے آپ کو دیے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں کالج جا چکی تھی یا لڑکے اور لڑکیاں کالج جا چکے تھے، ان میں سے کون سا جملہ درست ہے؟ ٹھیک ہے۔ رولز کے حساب سے اب دیکھ لیتے ہیں۔ اگر جملے میں فاعل ایک سے زیادہ ہو تو فعل کی تذکیر و تانیث اور واحد جمع اس اسم یعنی فاعل کے ساتھ ہوگی جو فعل کے زیادہ قریب ہو، ٹھیک ہے۔ اب دو جملے میں نے دیے تھے، اس میں صحیح جملہ جو ہے لڑکے اور لڑکیاں کالج جا چکی تھی۔ رولز کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو لڑکیاں جو ہے یہ فعل چکی تھی کی جا چکی کی نزدیک ترین ہے، قریب ہے، تو اس لیے اس لحاظ سے فعل جو ہے وہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں کالج جا چکی تھی نہ کہ جا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ درست ہے، قواعد کی روح سے یہ جملہ جو ہے یہ درست ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے دوسرے رولز کی جانب، لیکن پہلے ہم تین جو جملے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عبدالاحد اور عائزہ آ گئی ہے، عائزہ اور عبدالاحد آ گیا ہے، عبدالاحد اور عائزہ آ گئے ہیں، ان تینوں جملوں پر غور کیجئے، درست کون سا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں کہ ان میں درست جملہ کون سا ہے اور اس کو ہم پرکھتے ہیں رولز کے حساب سے۔ اگر فاعل حرف عطف کے ذریعے ملے ہوں اور دونوں انسان ہو، اہم بات یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہے، اگر دونوں انسان ہو اور فاعل حرف عطف کے ذریعے ملے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر فعل کیا ہوگا؟ جمع ہوگا، وہاں پر فعل جمع استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے تین جملے دیے تھے، اب عبدالاحد اور عائزہ آ گئے ہیں، یہاں پر عبدالاحد اور عائزہ جو ہے یہ حرف عطف کے ذریعے ملے ہوئے ہیں تو آ گئے ہیں، فعل جو ہے وہ جمع یہاں پر استعمال ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب جملہ دیکھیے، گدھا اور گھوڑا بھاگ گیا، یہ ٹھیک ہے، یا گدھا اور گھوڑا بھاگ گئے، کون سا جملہ درست ہے؟ ٹھیک ہے، ٹائم لیجیے، آپ غور کیجیے اس پر۔ اب رولز کے پر اس کو پرکھ لیتے ہیں۔ اگر فاعل حرف عطف کے ذریعے ملے ہوں مگر انسان نہ ہو تو فعل مفرد آئے گا، ٹھیک ہے، غور کیجیے۔ اگر فاعل اسی طرح سے اگر حرف عطف کے ذریعے سے ملے ہوں جس طرح سے رول نمبر 2 میں ہے، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ جو فاعل ہے وہ انسان نہ ہو بلکہ کوئی چیزیں ہو یا بے جان چیزیں ہو یا جانور ہو وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو فعل استعمال ہوگا وہ مفرد استعمال ہوگا، مفرد یعنی کہ واحد کے معنوں میں وہ استعمال ہوگا۔ گھوڑا اور گدھا بھاگ گیا، بھاگ گیا یہاں پر کیا ہے؟ یہ واحد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔
اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلی قسم کے جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رولز کے حساب سے کون سا جملہ اس میں درست ہوگا؟ اب دیکھتے ہیں رولز اس کو رولز پر رکھتے ہیں۔ اگر فاعل کی عزت و تعظیم ملحوظ ہو تو فعل جمع آئے گا۔ رول صاف کہہ رہی ہے کہ اگر فاعل کی عزت و تعظیم ٹھیک ہے ملحوظ ہو تو وہاں پر کون سا فعل استعمال ہوگا؟ فعل جمع کی صورت میں استعمال ہوگا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور درست جملہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑا ہمارے دلوں میں اس کی عزت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ میں اور تم یہاں بیٹھ کر کیا کرے گا، یہ جملہ درست ہے یا میں اور تم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ غور کیجئے ان دونوں جملے میں کون سا جملہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اب رولز پر جو اصول ہے اس کو اسے رکھ لیتے ہیں۔ جب فاعل دو یا دو سے زیادہ ملی جلی ضمیروں پر مشتمل ہو، یعنی کوئی غائب، کوئی حاضر اور کوئی متکلم، تو ایسی صورت میں فعل جمع آئے گا، ٹھیک ہے۔ صاف یہاں پر واضح ہو رہی ہے کہ جب فاعل دو یا دو سے زیادہ ملی جلی ضمیروں پر مشتمل ہو، ضمیر چاہے غائب ہو، حاضر ہو یا متکلم ہو، ملی جلی ضمیریں ہوں وہاں پر، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں فعل جو ہے وہ جمع وہاں پر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں اور تم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر فعل جو ہے وہ جمع آیا ہے۔ میں اور تم یہ ضمائر ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے، استعمال ہوا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جملے دیکھ لیجئے۔ لڑکیاں بولی ہم لاہور جائیں گے، یہ جملہ درست ہے یا لڑکیاں بولی ہم لاہور جائے گا، کون سا جملہ رولز کے حساب سے درست ہوگا؟ اب دیکھ لیتے ہیں رولز کیا کہتی ہیں۔ فاعل جمع متکلم مؤنث ہو تو فعل جمع متکلم مذکر کی طرح آئے گا۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اگر فاعل جمع متکلم مؤنث آیا ہو کسی جملے میں تو فعل جمع متکلم مذکر کی طرح آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو مثال ہے اس پر تھوڑا غور کیجئے، آپ سمجھ جائیں گے۔ لڑکیاں بولی ہم بھی لاہور جائیں گے، یہاں پر فاعل جمع متکلم کون سا ہے؟ ہم بھی لاہور جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے وہ وہاں پر فعل لگے گا، اور فعل کیسا لگے گا؟ جمع متکلم وہاں پر لگے گا، استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوئے مطابقت کے 6 رولز۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم فعل کی مطابقت مفعول کے ساتھ کور کریں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔